بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بنائیں گے چکن توا پیس۔ اس کو بنانا بہت آسان ہے، گھر کے ہی مسالوں سے۔ پہلے اس کا مسالہ تیار کریں گے۔ سب سے پہلے الائچی لیں گے، تیز پات لیں گے، 2 میڈیم سائز کے پتے لیں گے اور بڑی الائچی لیں گے تقریباً 4 عدد۔ کالی مرچ لیں گے 1 کھانے کا چمچ، دھنیا لیں گے 2 کھانے کے چمچ، دار چینی لیں گے تقریباً 2 سٹک، لونگ لیں گے 1 چائے کا چمچ، گول سرخ مرچ لیں گے، زیرہ لیں گے 1 کھانے کا چمچ اور اجوائن لیں گے تقریباً ½ چائے کا چمچ۔ ان سب چیزوں کو 2 منٹ تک روسٹ کریں گے۔ اس کو زیادہ روسٹ نہیں کرنا، بس روسٹ کرنے کے بعد اس کو کسی برتن میں ڈال کر ٹھنڈا کر لے اور اس کے بعد جوسر میں ڈال کر اچھی طرح پیس لے۔ پیسنے کے بعد ہم اس میں سفید مرچ شامل کریں گے 1 کھانے کا چمچ، سرخ مرچ شامل کریں گے، اپنے ذائقے کے مطابق شامل کریں، جتنا آپ کو پسند ہو اتنا ہی شامل کریں۔ کالی مرچ ڈالیں گے تقریباً 1 چائے کا چمچ۔ جب ان کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تو کسی بھی ایئر ٹائٹ جار میں ڈال کر آپ اس کو سیو بھی کر سکتے ہیں۔ اب ایک باؤل میں تقریباً 1 کپ سے تھوڑا سا کم میں نے دہی لیا ہے۔ یہاں پر جو مسالہ تیار کیا تھا 1 کھانے کا چمچ ڈال کر ان کو اچھی طرح مکس کر لیں گے۔ چکن کے پیس لیں گے، ان میں اچھی طرح سے کٹ لگائیں گے دونوں طرف۔ کٹ لگانے کے بعد اس پر نمک لگائیں گے اچھی طرح۔ لہسن کا پیسٹ ڈالیں گے، اچھی طرح مکس کریں گے۔ اس پر جو مسالہ بنایا تھا وہ ڈال کر اچھی طرح دونوں طرف اس پر ہاتھوں کی مدد سے لگائیں گے۔ دوسری طرف بھی اس طرح مسالہ ڈال کر مکس کر لیں گے۔ مکس کرنے کے بعد اب اس پر ہم 1 کھانے کا چمچ سرکہ ڈالیں گے اور سرکہ لگانے کے بعد اس کو تقریباً 1 گھنٹے کے لیے ڈھک کر رکھ دیں گے۔ اب ایک پین لیں گے، یہ پیسز اس میں شامل کر کے جو پانی بچا تھا وہ بھی ساتھ میں ڈال کر تقریباً 30 منٹ تک پکائیں گے۔ اتنا پکانا ہے کہ گوشت تقریباً 70% تک پک جائے۔ 30 منٹ کے ہونے کے بعد اب اس میں تھوڑا سا پانی رہتا ہے، اس کو خشک کریں گے پہلے۔ جب پانی خشک ہو جائے اس کو ہم اسموکی فلیور دینے کے لیے کوئلے کا دم دیں گے۔ تقریباً 1 منٹ تک دم دیں گے۔ اب ایک توا لیں گے، اس پر تقریباً 4 کھانے کے چمچ آئل ڈالیں گے اور ان پیسز کو تقریباً 1 سے 2 منٹ تک اس پر تھوڑا سا روسٹ کریں گے۔ اب جو مسالہ ہم نے بنایا تھا 1 چمچ اوپر ڈال دیں گے، دوبارہ سے اسی طرح مسالہ اس کے اوپر ڈالیں گے اور ہلکے ہاتھوں کی مدد سے کو تھوڑا سا توڑیں گے پیسز کو، تاکہ مسالہ ان کے اندر اچھی طرح سے جذب ہو جائے۔ یہ پروسیس تقریباً 2 سے 3 دفعہ کریں گے۔ جب مسالہ اچھی طرح خشک ہو جائے اور آپ کو لگے چکن اب مکمل پک گیا ہے تو اس کے اوپر سبز مرچ ڈال دیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔